ہندوستان کے ماہ ناز محدث حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے ایک لائق شاگرد تھے مولانا احمد علی صاحب، جو حدیث پر اچھی نظر رکھتے تھے۔ آپ نہایت ہی معمولی اور کمزور جسے کے مالک تھے۔ چھوٹا سا قد، سیاہی مائل رنگ، معمولی ناک و نقشہ، کمزور و ناتوان۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کشش نہ تھی۔ ایک دن دوران درس بڑے تاثر کے ساتھ مزے لے کر اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ واقعہ اس قدر سبق آموز تھا کہ آج تک اس کا اثر دل پر باقی ہے۔ مولانا نے بیان فرمایا، میں اعظم گڑھ میں مقیم تھا۔ عصر کی نماز پابندی سے شہر کی جامعہ مسجد میں پڑھتا تھا۔ نماز پڑھ کر جب مسجد سے باہر نکلتا تو مسجد کی سیڑھیوں پر ایک نوجوان کھڑا ملتا۔ میں بے اختیار چند لمحے اس کو دیکھنے کے لیے رک جاتا اور انتہائی رشک کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا۔ نوجوان واقعی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار تھا۔ بلند و بالا قد، متناسب اعضاء، سرخ و سفید کھلتا ہوا رنگ، دلکش ناک و نقشہ، بہترین صورت۔ میں اسے دیکھتا تو اپنا وجود نہایت ہی حقیر معلوم ہونے لگتا اور احساس کمتری میں مبتلا ہوتا۔ افسردہ اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی راہ لیتا۔ راستے میں عجیب عجیب باتیں سوچتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میرا دل میرے حقیر اور معمولی جسے پر خدا سے شکایت کر رہا ہو۔ میں کوشش کر کے ان خیالات کو چھوڑ دیتا، مگر دوسرے روز یہ احساسات پھر کچھ اور زیادہ قوت کے ساتھ تازہ ہو جاتے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ میں مسجد سے باہر آتا، نوجوان کھڑا ملتا اور میں اشتیاق سے اس پر نظریں جما دیتا۔ نوجوان کی شخصیت بڑی ہی دل آویز تھی، مگر اس دوران کبھی اس نوجوان نے مجھے نظر بھر کر نہ دیکھا، نہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خاص فکر میں ہے۔ کبھی وہ فضا میں تکتا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، کبھی زمین پر نظریں گاڑے کھڑا ہوتا جیسے اسی گہرے غم نے گھیر رکھا ہو۔ ایسا محسوس ہوتا کہ وہ آنے جانے والے سے بالکل ہی بے نیاز اپنی فکر میں مگن ہے۔ کافی دنوں کے بعد ایک روز حسب معمول مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ ایک وہ میری طرف لپکا۔ میں پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میری دل کی دھڑکن کسی قدر تیز ہو گئی اور جب وہ میرے قریب آیا تو مجھے اپنا چہرہ اور کمزور وجود کچھ اور زیادہ حقیر معلوم ہونے لگا۔ نوجوان نے کسی تمہید کے بغیر بڑی عاجزی اور لجاجت سے کہا، مولانا صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے یا کوئی تعویذ دے دیجیے، شاید خدا مجھ پر کرم فرمائے۔ میں حیرت سے اس کے خلاف توقع جملے سنتا رہا اور پھر میرے دل نے نہایت چابک دستی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ نوجوان ضرور دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مجھے دلچسپی ہوئی اور میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف سر اٹھائے ہوئے اس سے پوچھا، بھائی، آپ کس کام کے لیے دعا اور تعویذ مانگ رہے ہیں؟ تو اس خوبصورت نوجوان نے جواب دیا، مولانا صاحب، میری جسم کے ایک جوڑ میں درد ہے، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ کوئی کام کر سکتا ہوں۔ برسوں سے علاج کرا رہا ہوں، سینکڑوں ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھا چکا ہوں، مگر کوئی افاقہ نہیں۔ روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ گھر میں طبیعت گھبراتی ہے تو یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مولانا صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ زندگی سے بیزار ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میری زندگی میں کوئی سکھ اور کوئی لذت نہیں ہے۔ اور نوجوان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ آواز بر آ گئی اور کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ میں حیران یہ سب سن رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں بت بنا خاموش کھڑا رہا اور پھر اس کو کوئی جواب دیے بغیر اس طرح وہاں سے بھاگا جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کیا ہو۔ میں نہایت ہی تیز قدموں سے چل رہا تھا اور بے اختیار میری زبان پر شکر کے کلمات جاری تھے۔ آج مجھے اپنا مختصر سا وجود بڑا قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی تھی اور آج خدا کے شکر میں وہ لذت تھی جو اس سے پہلے مجھے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ اس عجیب و غریب واقعے میں نصیحت کا بڑا سامان ہے۔ بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا تسکین بخش جواب ہے۔ بے شک خدا نے آپ کو سب کچھ نہیں دے رکھا ہے، لیکن جو کچھ دیا ہے اس کی قدر پہچاننے کی کوشش کیجیے اور شکر بجا لانے کی عادت ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی کمزوری، نقص و پریشانی پر آپ کے اندر بھی خدا سے شکایت و فریاد کی جذبات ابھرتے ہو اور دوسروں کو اپنے سے برتر دے کر آپ بھی کچھ پریشانی محسوس کرتے ہو۔ ایسے تمام مواقع پر قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی صبر و شکر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور ذہن و فکر کی کسی ایسی کجی میں مبتلا ہو جائے جو مومن کے شان کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ۔